نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. بھلا ہو بھارت کا کہ جس نے پاکستانی اداکاروں کو فنکاروں کو ذلیل کیا, وہاں سے نکالا, پاکستان کے پروگرامز کو ڈراموں کو بین کیا, پاکستان سے آنے والے فنکاروں کو مکمل بین کیا. آخر ہمیں جاگنا پڑا اور اب وہ ہوا ہے جو کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ ناممکن تھا. کریڈٹ بہرحال پیمرا کو جائے گا جس نے بہرحال پاکستانیوں کو ڈیلیور کر دیا ہے. کل سپہر 3 بجے آخری لمحہ ہوگا. کوئی انڈین پروگرام, کوئی ڈرامہ آپ پاکستانی ٹی وی چینلز پہ دیکھ سکیں گے. مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. پیمرا نے کہا ہے کہ چاہے ایف ایم ریڈیوز ہوں, چاہے ٹی وی چینلز ہوں, کوئی بھی بھارتی کانٹینٹ اگر نشر ہوگا تو فوری طور پہ اس چینل کا, اس ایف ایم ریڈیو کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا. اور اب یہ ایک بہت اہم سفر ہے جو شروع ہو رہا ہے, مگر ابھی اس بارے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ بھارتی اداکار جو ہر چند منٹ بعد پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ رہے ہیں اور شاید آتے رہیں گے پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کے اشتہارات میں, پاکستانی کمپنیوں کے اشتہارات میں, کیا وہی کترینہ کیف, وہی کرینہ کپور, وہی جو بھارتی اداکار ہیں وہ پاکستانی اسکرینوں پہ اسی طرح سے نمودار ہوتے رہیں گے جیسے ہو رہے. اس میں بہرحال ابھی حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی یا احکامات جاری کرنے ہوں گے, کیونکہ چینل پہ ڈرامے اور یہ سب چیزیں تو بند ہوئی ہیں, شوز بند ہوئے ہیں, لیکن بھارتی اداکاروں کے چہرے مسلسل ان کنزیومرز آئٹمز پہ جو کہ یہاں پہ کمرشلز میں مسلسل ٹیلی ویژن چینل پہ نظر آ رہے ہیں, کیا وہ اسی طرح سے آتے رہیں گے. لیکن یہ جو انڈین کانٹینٹ ختم ہو رہا ہے, پاکستان سے انڈین ڈرامے شوز ختم ہو رہے ہیں, ایڈورٹائزنگ انڈسٹری پہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, اس پر بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نعمان نبی, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں برانڈ پارٹنرشپ ایڈورٹائز کے. بہت بہت شکریہ نعمان نبی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کی جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے, یہ انڈین کانٹینٹ ختم ہونے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, کہ کس طریقے سے اس کا اثرات نظر آئیں گے؟ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری پہ اس کے اثرات وقتی طور پہ تو مرتب ہوں گے, کیونکہ جو ریٹنگز ان ڈراموں کو ملتی تھیں, دیکھیے اس کے لانگ ٹرم تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے. امیجیٹلی البتہ ظاہر ہے ایک چھوٹا سا بہت بڑا ایک ڈپ آئے گا جو ریٹنگ اسکیٹر ہوگی, اور اس کو پھر سیٹل ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا. جو ریٹنگ ہی مونیٹائز ہوتی ہے تو ریٹنگ کو سیٹل ہونے میں جو وقت لگے گا وہ ایک پیریڈ ایسا ہوگا. ریٹنگ تو یہ ہو گئی تھی, اگر جو ریٹنگ کے بارے میں مجھے معلومات ہے, جو پاکستان میں ریٹنگ ملتی ہے, وہ جو ریٹنگ ملتی تھی وہ مجھے جو بتایا گیا کہ فلم ایزیا چینل پہ, ایک فلم ایزیا چینل ہے, اس پہ ناگن ڈرامہ جو آتا تھا اس کو سب سے زیادہ ریٹنگ ملتی تھی. تو اب یہ نہیں ملا کرے گی, یہ پاکستان میں ریٹنگ ہوتی ہے. نہیں دیکھیے اب یہ تو خیر ایک الگ چیز ہے, ایک کرنسی آف دا ٹائم ہے, وہ ایک یارڈ سٹک ہے, پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح ہے غلط ہے, لیکن ریٹنگ اسی کو کہتے ہیں کہ فلم ایزیا چینل پہ ناگن کی سب سے بڑی ریٹنگ ہے, اسی کو ریٹنگ کہتے ہیں نا. جی آئی تھی, بالکل آئی تھی, لیکن ہم سفر کی بھی آئی ہے اور اس سے پہلے اور ڈراموں کی بھی آئی ہے, پاکستانی ڈراموں کی. تو اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کمرشلز میں ابھی انڈین ایکٹرز اور ایکٹریسز آ رہے ہیں, اس کو بند کیا جا سکتا ہے؟ بالکل خان صاحب, اس لیے کہ اگر آپ غور کیجئے تو اس وقت جو 2 بڑی بیوریج برانڈز ہیں پاکستان میں, ان میں کوئی انڈین ایکٹریس نہیں ہے اور نہ انڈین ایکٹر ہے. اسی طرح اور بہت ساری کیٹیگریز ہیں جن میں لیڈنگ برانڈز ہے, بسکٹ ہے, اس میں کوئی انڈین ایکٹر یا ایکٹریس نہیں ہے. بالکل وہ بند ہو سکتے ہیں, لیکن ایک طریقے سے, کیونکہ ان کو امیجیٹ بند کرنے سے ان اداروں کے مارکیٹنگ اور کمرشل جو مقاصد ہیں وہ ایفیکٹ ہوں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی قیامت آ جائے گی. زیادہ تر اشتہار بنتے پاکستانی آرٹسٹوں کے ساتھ. بہت شکریہ جناب نعمان نبی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام بارڈر کے دونوں طرف آج کل ٹٹ فار ٹیٹ کا سلسلہ جاری ہے. جو وہ کریں گے وہ ہم کریں گے, جو ہم کریں گے وہ کریں گے, اور وہ تھوڑا سا ہم سے زیادہ ہی کریں گے. بھارت میں پاکستان کے اس وقت فنکاروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, آرٹسٹ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اس کے اوپر تو خیر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح سے بھارت میں ایکسٹریمزم نے ایک اپنے قدم وہاں پہ جمائے ہیں, اپنے پنجے وہاں پہ گاڑے ہیں, وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. کرن جوہر جو بھارت کے مشہور ڈائریکٹر ہیں اور ایک بہت لبرل آدمی سمجھے جاتے ہیں, پاکستانی اداکاروں کی, فنکاروں کی ان سے خصوصی بنتی ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے پہلے انہوں نے ایک جو نئی فلم لی ہے, اس میں انہوں نے ایک پاکستان کے جو اداکار تھے فواد خان, ان کو کاسٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے بھی کل یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ فلموں میں پاکستانی اداکاروں کو لینے کا ارادہ نہیں رکھتے. ایک بڑا بلو ہے پاکستان کے اداکاروں کے لیے. اس سے پہلے آئی پی ایل میں آج سے کچھ عرصہ قبل آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو پلیئرز تھے
ان کو لینے سے بین کر دیا گیا تھا، اور اس کا بہت فائنینشیل نقصان ہوا پاکستان میں پاکستانی پلیئرز کو. اور اب پاکستان کے اداکار اور سنگرز جو ظاہر ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے سنگرز کے لیے، اداکاروں کے لیے، وہاں پر نہیں جا پا رہے. اس کے جواب میں پاکستان نے بھی جو اقدامات لیے ہیں وہ کچھ اسی قسم کے اقدامات لینے کی کوشش کی گئی ہے. تمام جو ٹیلی ویژنز تھے، جو بھارتی چینلز یہاں پر آ رہے تھے، ان کے اوپر بندش لگا دی گئی ہے. فلمیں جو ہیں ان کے اوپر سرکاری بندش تو نہیں ہے، لیکن جو سینما ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے خود اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو ایک جو جنگ ہے پاکستان اور بھارت کی، وہ سرحدوں سے اٹھ کے ثقافتی معاملات کی طرف آ گئی ہے. اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا اس کا آگے مستقبل کیا ہے، وہ بھی ایک سوال ہے. فی الحال ہمارے ساتھ پیمرا لاہور کی اسپوکس پرسن عائشہ ہمارے ساتھ ہیں، عائشہ بٹو. ان سے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت معاملہ کیا چل رہا ہے، پیمرا کی پالیسی کیا ہے، اور یہ انفورسمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے. جی عائشہ ذرا ہمیں ایک اوور آل پکچر دیجئے گا. اچانک پیمرا کو خیال آ گیا کہ قانون انفورس کروانا ہے، اور اس سے پہلے کیوں قانون انفورس نہیں ہو رہا تھا اور اب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ پہلے نہیں لا انفورس ہو رہا تھا اور اب پیمرا کو یہ خیال آیا ہے، تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. پیمرا اس سے پہلے بھی جو بھی کمپلینٹس ہمیں ملتی تھیں، جہاں جہاں جن ایریاز میں وائلیشن ہوتی تھی، پیمرا وہاں پر کارروائی کرتا تھا. اور ہماری جو کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے اور ہمارا جو کمپلینٹ سیل ہے وہ 24 آورز جو ہے ٹی وی چینلز اور ایف ایم ریڈیو سٹیشنز اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ہیں ان کی وہ مانیٹرنگ کر رہا ہے. اور وہاں پر جو بھی کمپلینٹس آتی ہیں، جنرل پبلک کی عام طور پر کمپلینٹس آتی ہیں، ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. وہ کانٹینٹ کے ریگارڈنگ ہو یا وہ کسی اور مسئلے کے ریگارڈنگ ہو، ان کو وہاں پر سنا جاتا ہے. اور ہماری جو کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے وہ اس کے مطابق وہ جو ہے وہ ریکمنڈیشنز ابھی جو پیمرا کا جو قانون ہے اور آپ جو انفورسمنٹ کر رہی ہیں، یہ صرف وزاویز بھارت کے یا انڈین کانٹینٹ کے اوپر ہے، یا جو انگریزی اور ٹرکش اور باقی جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کا یہ قانون لگ رہا ہے؟ جی فواد، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں. یہ ہمارے لائسنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا حصہ ہے یہ چیز کہ جو ہمارے لائسنسیز ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ 10% جو ہے وہ فورن کانٹینٹ، جس میں سے 6% انڈین وہ چلا سکتے ہیں اور چلا سکتے تھے ابھی جو نیا فیصلہ ہے اس سے پہلے تک، اور 4% وہ فورن کانٹینٹ جس میں باقی غیر ملکی ممالک کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس میں آن ایئر کر سکتے ہیں. تو اس جو ہے لا کو اس لا کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے یہ جو ہے فیصلہ کیا گیا. اور اس سے پہلے کیوں نہیں یہ فیصلہ کیا گیا، وہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے اس لیے نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی یہ ساری انفورسمنٹ ہو رہی تھی، کمپلینٹ بیسڈ جو ہے یہ ہمارا سسٹم ہے، لیکن اب آ کر اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ وائلیشن جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی. سارے جو ٹی وی چینلز ہیں اور جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ہیں ان میں 10% کی بجائے میرے خیال سے 50% یا 60% سپورٹس کا کانٹینٹ بھی شامل ہے. اس میں جو سائنس کے جو چینلز ہیں جیسے ڈسکوری چینل ہے یا جو ٹورزم کے چینلز ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں. خصوصاً کرکٹ تو اگر ہم دیکھیں تو جو 4 بڑی کمپنیز ہیں ان میں سوائے ESPN کے باقی تو تینوں ہی انڈیا اون کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ پھر اب سپورٹس سے بھی محروم ہو جائیں گے، بیکاز یہ تو جو کانٹینٹ ہے یہ تو انٹرنیشنل کانٹینٹ ہے، اس کو انڈین کانٹینٹ تو نہیں کہا جا سکتا. اگر ویسٹ انڈیز کا اور انگلینڈ کا میچ ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ 10 سپورٹس دکھا رہا ہے یا فور دیٹ میٹر سٹار سپورٹس دکھا رہا ہے، اس کو آپ انڈین کانٹینٹ سمجھیں گی یا انٹرنیشنل کانٹینٹ سمجھیں گے؟ جی، اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں چونکہ پیمرا پنجاب کی آپریشن ٹیم کو میں لیڈ کر رہی ہوں اور میں خود بھی گئی ہوں فیلڈ میں، رات بھر ہمارے سارے فیلڈ کے جو ہمارے ممبرز ہیں انہوں نے ساتھ ہمارے کام کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بھی انلیگل چینلز ہیں جن کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے وہ چینلز، ان کے اگینسٹ بھی ہم یہ انفورسمنٹ کر رہے ہیں، انڈین کانٹینٹ کے اگینسٹ بھی کر رہے ہیں، اور انڈین DTH مینلی انڈین DTH کو ہم نے فوکس کیا ہے. نہیں، لیکن یہ جو میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو سپورٹس کے چینلز ہیں یا سائنس کے چینلز ہیں جو پاکستان کے اندر ہمارے ہاں یہ چینلز نہیں ہیں، کانٹینٹ اس طرح کا نہیں آتا، تو وہ وایا انڈین آتا ہے، لیکن بہرحال وہ انٹرنیشنل کانٹینٹ ہے، اس کو بھی آپ بین کر رہے ہیں؟
اس میں ہم نے یہ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے جو ہم نے اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے میٹنگز کنڈکٹ کی تھی، اس سے پہلے ہم نے ان کو ہمارے جو لائسنس یافتہ چینل ہیں ان کی ایک ڈیٹیلڈ جو فہرست ہے وہ ہم نے ان سب کو پرووائڈ کر دی تھی، جس میں واضح طور پر جو ہمارے لائسنسی چینل ہیں وہ 112 کے قریب ہیں، تو ان کے علاوہ جو ہیں جو بھی جن کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے اور جو بھی انلیگل چل رہے ہیں تو ان کے اگینسٹ بھی ہم نے. تو عائشہ آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے یہ چینلز آپ بند کر دیں گے تو انٹرنیٹ بیسڈ چینل شروع ہو جائیں گے، جیسے جادو ہے پورے دنیا میں جو تمام انڈین چینلز، آپ کس طرح سے سینسرشپ انشور کر ہی نہیں سکتے؟ ایک آپ کو لگتا نہیں کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی میں آپ اپنی انرجی اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی؟ جی یہ بالکل امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ اس طرح سے کہ ابھی جہاں میں فیلڈ میں نکلی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے تقریباً 90% سے زیادہ جتنے ہمارے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ہیں اور ٹی وی چینلز ہیں ان سب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور کئی جو ہمارے لائسنسیز ہیں انہوں نے تو والنٹیرلی جو ہے آپ نے کیبل آپریٹرز بند کر دیے، آپ نے ڈش والوں کو بند کر دیا، لوگ انٹرنیٹ بیسڈ پہ چلے جائیں گے، جادو چینل ہے جیسے پورے دنیا میں چلتا ہے، آپ جادو ڈیوائسز کے اوپر چلے جائیں گے، انٹرنیٹ بیسڈ ڈیوائسز کے اوپر چلے جائیں گے، آپ اس کو سینسر نہیں کر سکتے؟ جی وہ پیمرا کی جورسڈکشن میں وہ آتا نہیں ہے، وہ یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ پیمرا کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، تو وہ اس کے علاوہ جو ہے ہم انڈین جو ڈی ٹی ایچ ہے اس کے خلاف بھرپور طور پر انفورسمنٹ کر رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پیمرا کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر دے رہی تھی. ایک پاکستان اور بھارت دونوں طرف جس طرح کی یلغار ہے اس وقت ایک انتہا پسند پوائنٹ آف ویو لینے کی، خصوصاً بھارت میں پاکستان صرف اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے ہمیں اپنا معاملات دیکھ کر کے چلنا ہے اور الٹیمیٹلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. اگر سینما فلمیں بند ہو رہی ہیں اور سینما پاکستان کا بند ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کہ اس میں ایک جو سکرین ہے وہ تقریباً 27 لوگوں کو روزگار دیتی ہے. اگر ہم نے 100 سکرینز بند کرنی ہے تو 2700 سے 3000 خاندانوں کو بے روزگار کرنا ہے. دیکھ کے سٹیپ لینے چاہیے. جو ٹٹ فور ٹیٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں. Thank you for watching. Please subscribe.